الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ حمزہ کی تین شکلیں ہیں، یعنی تین قسم کے حمزہ ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک حمزہ مفردہ ہے، دوسرا دو حمزے اگر آ جائیں، تیسرا یہ کہ حمزہ مفردہ ہو یا حمزتین ہو، ان پہ وقف کیا جائے۔ تو یہ تین شکلیں ہیں۔ حمزہ مفردہ میں اختلاف کی تین صورتیں ہیں: ابدال، نقل اور سکتہ۔ ابدال کے لیے شاطبی میں ایک باب ہے، باب الحمزہ المفرد اس کا عنوان ہے، اور سکتہ اور نقل دونوں کو ملا کر ایک باب بنایا گیا ہے، وہ باب النقلی الی آخر الکلمتی الی الساکن ما قبلها، سکت کا نام ہے اس کا۔ نقل جو ہے اور سکتہ یہ ایک باب میں آ گئے، اور ابدال ایک باب میں ہے۔ پھر ابدال والا حمزہ اس کی دو قسمیں ہیں: حمزہ مفردہ ساکن ہو، حمزہ مفردہ متحرک ہو۔ حمزہ مفردہ ساکن ہو تو اس میں تین قاریوں کا ابدال کا الگ الگ قاعدہ ہے، ورش کے لیے، سوسی کے لیے، ابو جعفر کے لیے۔ اور حمزہ متحرکہ کے ابدال کا ایک قاعدہ ہے، ورش کے لیے اور ابو جعفر کے لیے۔ تو آج ہم حمزتین کا باب جو ہے اس کے طرف آتے ہیں، اور امام شاطبی نے حمزتین کے دو باب قائم کیے ہیں۔ دو باب جو ہیں حمزتین فی کلمہ اور حمزتین فی کلمتین۔ دو حمزے ایک کلمہ میں آ جائیں، دو حمزے دو کلموں میں آ جائیں۔ اگر دو حمزے ایک کلمہ میں آ جائیں تو اس کی یاد رکھیے گا کہ تین صورتیں ہوتی ہیں۔ دو حمزے ایک کلمہ میں آئیں تو اس کی تین ہی صورتیں ہیں ٹوٹل۔ پہلا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوگا حمزتین فی کلمہ کی صورت میں، البتہ دوسرا حمزہ جو ہے اس پہ تینوں شکلیں ہو سکتی ہیں: زبر، زیر یا پیش۔ لیکن حمزتین ایک کلمہ میں ہو تو پہلا حمزہ ہمیشہ ہی مفتوح ہوتا ہے۔ تینوں کی شکلوں کی مثالیں یہ ہیں: انذرتہم، انا، انزل۔ انذرتہم، انا، انزل۔ اچھا، اب ان تینوں شکلوں میں یاد رکھیے گا کہ دو طرح کا اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ تسہیل ہو یا ابدال یا تحقیق وغیرہ ہو، اس سلسلے میں قراء کے چار گروہ ہیں۔ نمبر ایک، امام ورش کے لیے دوسرا حمزہ مفتوح ہو، بلکہ یوں نہ کریں، یوں کریں کہ اہل سما یعنی نافع، مکی اور ابو عمر اور ابو جعفر اور رویس، یہ جو ہیں نافع، مکی اور بصری اور ابو جعفر اور رویس، ان کے لیے دوسرا حمزہ میں تسہیل ہوتی ہے۔ یہ پہلا گروہ آپ بنا لیں تینوں صورتوں میں۔ دوسرا مذہب ہے امام ورش کا، ان کے لیے دوسرا حمزہ مفتوح ہو تو تسہیل اور ابدال دو وجہ ہوتی ہیں۔ دوسرا حمزہ مفتوح ہو تو تسہیل اور ابدال دو وجہ ہوتی ہیں۔ ابدال یعنی آن زرتم کر کے پڑھیں گے۔
لیکن دوسرا حمزہ مکسور یا مضموم ہوگا تو پھر ان کے لیے صرف تسہیل ہی ہوگی، وہ جو پیچھے آ چکی ہے پہلے مذہب میں بات کہ نافع، مکی، بصری، ابو جعفر اور رویش، ورش بھی تو وہاں شامل ہے نا۔ تیسرا جو گروہ ہے وہ امام ہشام کا ہے۔ ان کے ہاں دوسرا حمزہ مفتوح ہو تو تسہیل اور تحقیق دو وجہ ہیں ان کی۔ دوسرا حمزہ مفتوح ہو تو تسہیل و تحقیق دو وجہ ہیں، باقی جو دو شکلیں ہیں یعنی دوسرا حمزہ مضموم یا مکسور ہو تو پھر تو صرف تحقیق ہوتی ہے ان کے لیے۔ تین گروہ ہو گئے، اور چوتھا گروہ باقی قرآ کا ہے، اس میں شام بھی شامل ہے، باقی قرآ میں ان کے لیے صرف تحقیق ہوتی ہے۔ دوسرے حمزہ میں حفص بھی شامل ہیں، اس لیے امام حفص کے بھی تجوید میں یہی قاعدہ ہے کہ جب دو حمزے آ جائیں دونوں متحرک ہو تو حفص کے لیے تحقیق ہوتی ہے، دونوں حمزوں کو شدت کے ساتھ پڑھیں گے۔ انذرتہم، ان، انذر، یہ چار گروہ ہیں۔ دو حمزوں میں اگر اختلاف ہو تو قراء حضرات کے، میں نے بتایا تھا دو قسم کے اختلافات ہیں۔ پہلا اختلاف ہے تحقیق، تسہیل وغیرہ کے ضمن میں، اس میں قراء کے چار گروہ ہیں۔ اب دوسرا قسم کا اختلاف ہے ادخال اور عدم ادخال کا، اس وقت میں بھی قراء کے چار گروہ ہیں، یہ بھی اسی مسئلے میں دونوں حمزے ایک کلمہ میں ہوں تو اس کی تین صورتیں ہیں نا، انا، انزلہ اور انذرتہم، تو اس میں ایک اختلاف تو ہو گیا تسہیل اور ابدال کا۔ اب دوسرا اختلاف ہے کہ ادخال اور عدم ادخال کے حوالے سے، اس میں بھی قراء کے چار گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ہے قالون کا، قالون تینوں صورتوں میں صرف ادخال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ابو جعفر کو بھی ڈال لیں آپ، قالون اور ابو جعفر دونوں صورتوں، تینوں صورتوں میں صرف ابدال کرتے ہیں، قالون اور ابو جعفر۔ ہشام کے لیے دوسرا حمزہ مکسور یا مضموم ہو تو دو دو وجہ ہیں، یعنی ادخال بھی، رد ادخال بھی۔ مفتوح میں صرف ادخال ہے، یعنی دوسرا حمزہ مفتوح ہو تو صرف ادخال ہے، جبکہ دوسرا حمزہ مکسور یا مضموم ہو یعنی انا اور اونزلہ میں دو دو وجہ ہیں ہشام کی، ادخال بھی، رد ادخال بھی۔ تیسرا مذہب جو ہے یہ امام ابو عمر بصری کا ہے، ان کے ہاں دوسرا حمزہ مضموم ہو نا پھر دو وجہ ہیں، ادخال اور عدم ادخال۔ مفتوح اور مقصور میں صرف ادخال ہے، مفتوح اور مقصور میں صرف ادخال ہے، دوسرا حمزہ مضموم ہو تو دو وجہ ہیں۔ چوتھا گروہ باقی قراء کا ہے، قراء اشرا میں جو بھی باقی قراء ہیں ان کے یہاں صرف عدم ادخال ہی ہوتا ہے، تینوں صورتوں میں دونوں حمزے مفتوح ہوں یا دوسرا مضموم ہو یا دوسرا مقصور ہو تو صرف عدم ادخال ہوتا ہے۔ یہ چار گروہ ہو گئے آپ کے۔ اچھا جی، اب یہ دونوں اختلافات اگر ہم جمع کر لیں، یعنی پہلے نوعیت والا چار گروہ جو ہیں وہ بھی جو تسہیل اور تحقیق اور ابدال کا مسئلہ تھا، اور دوسرا ادخال اور عدم ادخال کے اختلاف، یہ دونوں جمع کر لیں تو کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ میں ایک ایک قاری لیتا جاتا ہوں اور آپ کے سامنے دونوں طرف سے اختلاف ملاؤں گا تو قراتیں نکلتی آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ انذرتہم کو لے لیں، اس کی شکل لے لیں، یعنی یہ ایک شکل ہے، مثال ہے انذرتہم، ورنہ اس سے مراد تمام حمزے ہیں، جیسے اعلد بھی اس میں آ جائے گا، اعجمیون بھی اس میں آ جائے گا، اذهبتم بھی آ جائے گا،
تو ایک ایک قاری لیتا جاتا ہوں اور انذرتم کا سارا اختلاف بتاتا جاتا ہوں. آپ خود بھی یہ اپنے ذہن میں اس کا اپنا ٹیسٹ کرتے جائیں، دونوں طرف سے چیز لیتے جائیں تو قراتیں بنتی جائیں گی. ہاں جی، قالون کے لیے پہلے قسم کے اختلاف سے صرف تسہیل ہے، انذرتم میں دوسری قسم کے اختلاف سے صرف ادخال ہے. انذرتم میں تو اس کی قرات ہوگی انذرتہم، تسہیل مال ادخال. آگے چلیں، ورش، اس کے لیے پہلے قسم کے اختلاف میں تسہیل اور ابدال دونوں ہیں، اور دوسری قسم کے اختلاف سے عدم ادخال ہے صرف. تو اس کی دو قراتیں ہو گئیں، تسہیل بلا ادخال اور ابدال، یعنی انذرتہم اور انذرتہم. انذرتہم ورش کی دو قراتیں ہو گئیں. تیسرے ابو عمر امام ابن کثیر ہیں، ان کے لیے پہلے قسم کے اختلاف سے صرف تسہیل ہے، دوسری طرف سے صرف عدم ادخال ہے. تو انذرتہم یعنی ورش کی جو ایک وجہ ہے نا، اس میں مکی بھی ان کے ساتھ ہو گئے، وہ گروہ ادھر ہی ڈال دیں، اس کی طرف پر مکی کا نام ورش کے ساتھ ہی ڈال دیں. چلیں اس کے بعد ابو عمر، ان کے لیے ادھر سے تسہیل ہے صرف، اور ادھر سے صرف ادخال ہے، کیونکہ ان کے پیش میں دو وجہ ہیں نا، ادخال فتح اور کسرہ میں تو صرف ادخال ہی ہے. تو یہ تسہیل مال ادخال انذرتہم، یہ قلون کے ساتھ مل گئے، پہلے گروہ میں چلے گئے. تو قلون اور ابو عمر دونوں ہو گئے. چلیں آگے ہشام. ہشام کے لیے پہلے قسم کے اختلاف میں دو وجہ ہیں، تسہیل بھی اور تحقیق بھی، اور دوسری طرف اس کے لیے صرف ادخال ہے، چونکہ اس کے لیے ضمہ اور کسرہ میں دو وجہ تھی، ادخال عدم ادخال، فتح میں صرف ادخال تھا. اور یہاں اس کا پہلے قسم میں اختلاف میں تسہیل اور تحقیق دونوں تھے، چنانچہ ان کی دو وجہ ہو گئی، تسہیل مع الادخال اور تحقیق مع الادخال، یعنی انذرتہم اور انذرتہم. یہ جو پہلی وجہ نا تسہیل مع الادخال، یہ قلون کے ساتھ اور ابو عمر کے ساتھ مل گئی، ان کی بھی یہی وجہ تھی. شام تک ہم پہنچ گئے ہیں. یاد رکھیے گا تسہیل مقدم ہے شام کے لیے، جب بھی یہ دو حمزے اسرا آ جائیں اور شام کی تسہیل تحقیق دو وجہ ہوں تو تسہیل شام کی مقدم ہے اس میں، انذرتم اور علی وغیرہ جیسے ساری مثالوں میں. آگے جی، اس کے بعد جی ابن زکوان، عاصم، حمزہ، کسائی، یہ سارے جو ہیں اکٹھے ہیں، آگے خلف راشد کو بھی ساتھ ڈال لیں. ان سب کے لیے پہلے قسم کے اختلاف میں صرف تحقیق ہے، دوسری طرف ان کا صرف عدم ادخال ہے، حفظ سمیت. تو قرات بنی تحقیق بلا ادخال، انذرتہم. حفظ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، اس لیے ہماری تجوید کی کتابوں میں حفظ کے لیے جہاں کچھ بھی بیان نہیں کیا جاتا. انذرتہم. درمیان میں قاری جو ہمیں چھوڑ دی ہیں وہ رہ گئے ہیں ابو جعفر اور یعقوب. تو ابو جعفر کے لیے پہلے قسم کے خلاف میں دیکھیں تو تسہیل ہے ان کے لیے صرف، اور دوسرے قسم کے خلاف میں دیکھیں تو صرف ادخال ہے. تو قلون کے ساتھ مل گیا ابو جعفر، انذرتہم. اب آگے یعقوب میں چلتے ہیں. رویس کے لیے پہلے قسم میں اختلاف میں دیکھیں تو تسہیل ہے صرف، اور دوسرے قسم کے اختلاف میں دیکھیں تو صرف عدم ادخال ہے. تو قرات بنی انذرتہم، اور یہ ورش اور ابن کثیر ہی کی قرات تھی. ورش، ابن کثیر اور رویس، ان تینوں کی قرات تسہیل بغیر ادخال کی ہے. باقی رہ گئے روح یعقوب کے، ان کے لیے پہلے قسم کے اختلاف میں صرف تحقیق ہے، اور دوسرے قسم کے اختلاف میں صرف عدم ادخال ہے. گویا کہ یہ وہی قرات ہے جو ابن زکوان، عاصم، حمزہ، کسائی اور خلف راشد کی تھی. تو گویا کہ میں آپ کے سامنے دوبارہ یہ جوڑے بیان کر دیتا ہوں. قالون، ابو عمر اور ہشام کی ایک وجہ، اور ابو جعفر، یہ چار قاری تسہیل مال ادخال کرتے ہیں. دوسرا گروہ ورش، مکی اور رویس، یہ تین قاری جو ہیں یہ تسہیل بلا ادخال کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا گروہ ورش کا ہی ہے، ورش کی دوسری وجہ ابدال بھی ہے. چوتھا گروہ ہشام کا، ہشام کی ایک وجہ تو قلون کے ساتھ ہو گئی تھی، ہشام کی دوسری وجہ تحقیق مال ادخال، یہ چوتھی قرات یہ ہو گئی. اور پانچواں گروہ اور پانچویں قرات جو ہے انذرتہم، تحقیق بغیر ادخال، ابن زکوان، عاصم، حمزہ، کسائی، خلف راشد اور روح، یہ انذرتہم کے اختلاف مکمل ہوا. اب جیسے میں نے آپ کے سامنے انذرتہم والی شکل میں
قراتیں نکال کے دکھائیں گے نا کہ دونوں طرف سے آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو قرات بن کے سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح ائنہ کی شکل دوسرا حمزہ مکسور ہو یا دوسرا حمزہ مضموم ہو تو یہ میں اب آپ کو حل کر کے خود نہیں دے رہا، آپ لوگوں نے اس کو بطور ٹیسٹ حل کرنا ہے اپنے شام میں گھر میں کس وقت بیٹھ کے اکیلے میں ان کی قراتیں نکالیں، اسی طرح اس میں سے نکلیں گی. تو میں مثلا جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، تو باقی آپ نے خود اپنا دماغ کو فوکس کر کے بعد میں خود لکھ لینا. آپ لکھیں نا تاکہ آپ میری طرف سازرہ دماغ لگائیں. دیکھیں میں جو ہے نا انبیکم کی نکالتا ہوں. یہ پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مضموم ہو تو پہلا مفتوح دوسرا مضموم ہو تو دیکھیں جی قالون اور ابو عمر اور ابو جعفر یہ تین قاری جو ہیں تسہیل مال ادخال کرتے ہیں، چونکہ ان تینوں کے لیے پہلے قسم میں تسہیل ہے اور دوسری قسم میں ادخال ہے صرف. قالون، ابو عمر اور ابو جعفر. ابو عمر کی ایک وجہ ہے، ابو عمر کی ایک وجہ اور بھی ابھی بعد میں آتی ہے. تو یہ تین قاریوں کی ایک قرات ہوگی. پھر اس کے بعد ورش، مکی اور رویس، ان کے لیے جو ہے ادھر سے تسہیل ہے ادھر سے عدم ادخال ہے، تسہیل بلا ادخال دوسرا گروہ. تیسرا گروہ جو ہے ابو عمر کا تیسرا گروہ نہ بنائیں، بلکہ ابو عمر کی دوسری وجہ جو ہے یہ مکی وغیرہ کے ساتھ مل گئی، یعنی ورش، مکی اور رویس کے ساتھ ابو عمر کی بھی ایک وجہ شامل ہے، تسہیل بلا ادخال، کیونکہ پیش میں ابو عمر کا ادخال عدم ادخال دونوں ہے نا. اچھا تیسرا گروہ جو ہے ہشام کا ہے. ہشام کے لیے پیش میں ادھر سے تحقیق ہے ادھر سے ادخال اور عدم ادخال دونوں ہیں، تو ہشام کے لیے تحقیق مال ادخال اور تحقیق بلا ادخال ہو گئے. اور چوتھا گروہ باقی سارے قاری کون رہ گئے؟ ابن ذکوان، عاصم، حمزہ کسائی، خلف العاشر اور روح، ان کے لیے تحقیق بلا ادخال ہوا. اچھا اسی طرح جو ہے کسرہ میں آ جاتے ہیں، ائنہ میں، اس میں بھی میں بتا دیتا ہوں جلدی جلدی. قالون، ابو عامر اور ابو جعفر، ان تینوں کے لیے تسہیل مال ادخال ہے، ادھر سے تسہیل ہے ادھر سے ادخال ہے. اچھا ورش اور مکی اور رویس، ان کے لیے تسہیل بلا ادخال ہے. تیسرا گروہ شام کا بنا لیں، ادھر سے ان کے لیے تحقیق ہے دوسری طرف سے ادخال ادخال دونوں ہیں، تحقیق مال ادخال، تحقیق بلا ادخال. اور باقی سارے قاری جتنے بھی رہ گئے ان کے لیے تحقیق بلا ادخال ہے، یعنی ابن ذکوان، عاصم، حمزہ کسائی، خلف العاشر اور روح. تو یہ آپ نے پریکٹس خود اب کرنی ہے. میں نے آپ کو بنیادی بتا دیا دو قسم کے اختلافات ہیں، دونوں میں چار چار گروہ ہیں، دونوں کو سامنے رکھ کے آپ نے ان تین قسموں کے جو اختلافات ہیں، یعنی میں اگر پیپر آئے تو پوچھیں گے انظر تم کی قراتیں لکھیں تو آپ نے خود اپنے دماغ سے غور کر کے لکھ لینی، پھر ائنہ کی قراتیں لکھیں، پھر انبئکم کی قراتیں لکھیں. بس ایک بات آپ کو بتانے والی ہے، اس کے بعد ہمارے اصول ختم ہو جائیں گے اس باب کے. وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ ابو عمر کے لیے دوسرا حمزہ مضموم ہو تو ادخال عدم ادخال دو وجہ ہیں، جبکہ ہشام کے لیے دوسرا حمزہ مضموم یا مقصور ہو دونوں صورتوں میں دو دو وجہ ادخال عدم ادخال. تو یاد رکھیے گا ادخال اور عدم ادخال جب ابو عمر یا ہشام کے لیے دو دو وجہ ہوں تو ادخال کی وجہ ہمیشہ مقدم ہوتی ہے، یعنی ادخال تحقیق مال ادخال وجہ پہلے آئے گی، تحقیق بلا ادخال بعد میں آئے گی. تسہیل مال ادخال کی وجہ پہلے آئے گی، تسہیل بلا ادخال کی وجہ بعد میں آئے گی. ابو عمر کے لیے تسہیل مال ادخال اور تسہیل بلا ادخال ہوتا ہے نا زبان میں. تو یہاں پہنچ کر اصول ختم ہو گیا حمزتین فی کلمہ کے. اب دونوں قسموں سے کچھ چیزیں مستثنا ہیں، ان کی میں لسٹ آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، اب اس سارے مسئلے کے بعد دونوں قسموں میں بعض چیزیں مستثنا ہیں، یعنی تسہیل تحقیق سے بھی کچھ چیزیں مستثنا ہیں اور ادخال اور عدم ادخال میں سے کچھ چیزیں مستثنا ہیں. ویسے آپ کو میں وہ کلمات لکھوا دوں گا جن میں اس قاعدے کے خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن تفصیل کیا ہے وہ شاطبیہ میں بھی متعلقہ شعر میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یا میری کتاب جامع رسول میں چلے جائیں گے نا تو ٹوٹل مستثنیات جو ہیں وہ بتا دیں گے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی وہی جیسے کہ ان کا عام انداز ہو رہا، کچھ مستثنیات یہاں بیان کرتے ہیں، کچھ فروش میں بھی جا کے بیان کر دیں گے، لیکن یہاں بال بہت تھوڑا ہے، فروش میں اکثر چیزیں یہی بیان کر دیں مستثنیات میں. 9-10 چیزیں مستثنا ہے جی پہلی اختلاف سے، تسہیل تحقیق والے مسئلے سے. ہاں تو سب سے پہلا مسئلہ اعجمی و عربی. اب حالانکہ حفظ کا قاعدہ تحقیق کا، لیکن حفظ یہاں تسہیل کرتے ہیں، اعجمی، تسہیل بغیر ادخال سے بھی پڑھتے ہیں، باقی قاری اپنے قاعدے پر ہیں. تو اس طرح سے اذهبتم طیباتکم،
وہاں نا ویسے ہمارے اس سورہ احقاف ہے 26 پارہ پہلے سورہ، تو وہاں حفظ تو پڑھتے ہی اذهب تم ایک حمزہ ہے، لیکن یہ ابن کثیر دو حمزے پڑھتے ہیں، اور جب دو حمزے پڑھتے ہیں پھر وہ تسہیل وغیرہ ادخال کرتے ہیں قاعدے کے مطابق. یعنی وہاں اختلافات بھی ہیں، اور اختلافات کے بعد پھر اس میں مزید جو اختلاف ہوا وہ مسئلہ ہے. تو دو کلمے ہو گئے، اعجمی عربی، اور اذهب تم میں نے بتا دیا، اذهب تم طیباتکم. اسی طرح یہ آل آنا آز کریں اللہ جو ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیا امام شاطبی نے. یہ وہ آل آنا آز کریں اللہ، اس میں سب قاری تسہیل بغیر ادخال کرتے ہیں. ابدال بھی ان کے لیے ویسی ہیں، لیکن تمام قاریوں کے لیے جو تسہیل ہے نا وہ بغیر ادخال ہے. یہاں کس کے لیے بھی ادخال نہیں، حالانکہ دو حمزے ہیں، آز کریں اللہ اور آل آنا. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ان کانا ذا مال و بنین، یہ سورہ قلم میں 29 پارے میں، نون والقلم وما یسطرون. بس یہاں بھی حفظ کا وہی مسئلہ ہے کہ حفظ جو ہے ان کانا ذا مال و بنین دو حمزے پڑھتا ہی نہیں ہے. تو امام حمزہ اور شعبہ اور ابن عامر پڑھتے ہیں ان کانا دو حمزے پڑھتے ہیں. باقی اب جو دو حمزے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے دو حمزے کے مطابق اختلاف ہوگا. البتہ شامی جو ہیں ان میں سے ابن زکوان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ وہ دوسرے حمزے میں تحقیق کرتا ہے، لیکن یہ شامی پورے نے تسہیل کی ہے دوسرے حمزے میں، گویا کہ ابن زکوان نے خلاف قاعدہ ان کا آنا پڑا ہے. باقی شام اپنے قاعدے کے مطابق ہے. پر میں آپ کے تفصیلات بتا نہیں رہی تو آپ کو میں جلدی بتا رہا ہوں کچھ باتیں. یہ ہمارے 6 کلمات ہو گئے، یعنی اعجمیون، اذهبتم، ان کانتین، اور آل آنا آز کرینی اور اللہ، یہ 6 ہو گئے. اچھا اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران میں ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، یہ پارہ ختم ہونے سے نا تیسرا پارہ 3 سے پہلے آتا ہے ان یؤتا احد میں، اس میں کثیر نے ان یؤتا پڑھا ہے، حفص ویسے وہاں ایک حمزہ پڑھتے ہیں اس لیے ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ابن کثیر نے دو حمزے پڑھے ہیں اور اس کے بعد پھر دونوں حمزے پڑھ کے تسہیل وغیرہ ادخال کیے. 7 کلمے ہو گئے. اس کے بعد کلمہ آمنتم جو ہے نا، آمنتم سورہ طٰہٰ، سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں آتا ہے آمنتم. اس میں حفص تو پڑھتا ہی آمنتم ایک حمزہ کے ساتھ ہے. بس یاد رکھیے کہ اصل میں 3 حمزے ہیں آمنتم، یہ تھا امنتم امنتم. تو تیسرا حمزہ میں ابدال وجوبی کا جو قاعدہ ہے، جو کل بھی میں نے ریکارڈنگ بھی بھیجی ہے کلیۃ القرآن للبنات میں، تو اس میں تیسرا حمزہ تو تمام قاریوں نے الف سے بدل دیا، آمنتم ہو گیا. اب حفص کو اس کے بعد ایک حمزہ بس پڑھتا ہے، اس لیے اس کے لیے آمنتم ہو گیا. اور باقی سارے قاری جو ہیں وہ آمنتم دو حمزوں سے پڑھتا ہے. پھر آگے ان میں تسہیل تحقیق کے بھی مسائل ہیں، لیکن اس قسم میں ادخال کوئی نہیں کرتا. یہاں بھی مسئلہ ہے، آمنتم میں تمام قاری عدم ادخال ہی کرتے ہیں. بالی میں نے کہا نا میں اختلافات میں جا نہیں رہا، لیکن یہ آمنتم کلمہ جو ہے یہ 3 صورتوں میں آتا ہے، تو اعراف شعراء، یہ بھی قاعدے سے مستثنا ہے، اس میں اختلاف. اس طرح جو امنتم کلمہ ہے نا سورہ ملک میں آتا ہے النشور امنتم من فی السماء، 29 پارہ پہلی صورت، اس میں بھی جو ہے نا یہ قنبل جو ہے یہ وصلن پڑھتے ہیں النشور و امنتم، پہلے حمزہ کو بھی واو سے بدل دیتے ہیں خلاف قاعدہ. حالانکہ دو حمزے ایک کلمہ میں ہے تو پہلے حمزے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن قنبل نے وہاں بھی اختلاف کر دیا. وہ پڑھتے ہیں النشور و امنتم، وصلن یہ پڑھتے ہیں. جی اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، یہ غالباً 8-9 کلمے ہو گئے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورہ حامیم سجدہ جو ہے نا، حامیم سجدہ کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس میں دوسرا حمزہ مکسور ہے، انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون اندادا، یہ پہلا صفحہ ہی ہے سورہ حامیم سجدہ کا، سورہ فصلت کا. اس میں ہشام کا حالانکہ عام قاعدہ ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں دوسرے حمزہ میں، لیکن اس کلمہ میں انہوں نے خلاف قاعدہ تسہیل و تحقیق دو وجہ کی ہیں دوسرے حمزہ میں، انکم اور انکم. ہشام کی یہاں دو وجہ ہیں تسہیل تحقیق. یہ 10 ہو گئے، کلمے ہو گئے، 11 ہو گئے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب دوسرا حمزہ مضموم ہو نا، دوسرا حمزہ مضموم ہو تو یاد رکھیے کہ اس کی 3 مثالیں ہیں ٹوٹل قرآن میں. دوسرا حمزہ مضموم ہو، اُنبئکم، انزل اور القیہ،
تو اُلقیہ صورت قمر میں آتا ہے اور انزل صورت صاد میں آتا ہے. اس میں جو ہے نا ہشام نے دوسرے حمزہ میں تفصیل بھی کی ہے انزل اور اُلقیہ میں. حالانکہ شام کا قاعدہ دوسرے حمزہ میں جب وہ پیش ہو تو صرف تحقیق کرتے ہیں، لیکن دو کلموں میں انہوں نے تفصیل بھی کی. اب صرف اونبئکم بچ جاتا ہے، اس میں انہوں نے تحقیق کے مطابق قاعدہ. یہاں تک جو ہے جو کلمات ہیں امام شاطبی نے بیان کیا اصولوں میں، یہ مستثنیات ہیں اس باب کے پہلے قسم سے. اور ایک آدھ کلمہ شاطبی نے آگے جا کے فروش میں بیان کیا، جیسے اس میں اوشہدو ایک چوتھا کلمہ بھی آتا ہے. ابھی میں نے بتایا کہ جب پہلا ہم مفتوح دوسرا مضموم ہو تو اس کی 3 مثالیں ہیں. نافع کی قرات میں 4 مثالیں ہیں. اوشہدو سورہ زخرف میں، ہماری قرات حفص میں اشہدو اس میں ہے اشہدو، لیکن نافع اوشہدو پڑھتے ہیں اور دوسرے ہم تفصیل بھی کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ بھی مثال لیا، لکھ لیں. میں نے اپنی کتاب جامع الاصول میں یہ سارے کلمات بترتیب لکھے، ہر ایک میں ٹوٹل قرات عشرہ کا اختلاف کیا وہ لکھ دیے. آپ کو یہ چاہیے کہ فروش والے کلمات اپنے قرآن میں جہاں جہاں آتے ہیں نا وہاں وہاں ان کو لکھ کے اس کو یلو ہائی لائٹر سے اس کو ہائی لائٹ کر دیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کلمے جب آ جائیں گے تو ہم نے قاعدوں کے مطابق رول کے مطابق اس میں اختلاف نہیں کرنا. یہ فرش کی طرح ہیں، کلمات ہیں اصول کے کلمات، لیکن چونکہ اصول کے قاعدوں سے مستثنا ہے اس لیے فرشی کلمات کی طرح اس کے خلافات یاد کرنے ہیں. تو ان کو متعلقہ جگہ پہ لکھ دیجئے. اچھا جی، جیسے پہلے مذہب سے یہ 12-14 چیزیں مستثنیات میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں، اور ان کی تفصیل آپ کو جامع الاصول میں مل جائے گی اور آپ ان کے اختلافات کی تفصیل وہاں دیکھ لیں. اسی طرح جو دوسرا مسئلہ تھا ادخال اور عدم ادخال والا، اس سے بھی 8-10 چیزیں مستثنا ہیں، 8-10 کلمات، وہ آپ بس لکھ لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ان جگہوں پہ جا کے پھر قاعدہ نہیں لگانا ہے آپ نے. سب سے پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ الانا اذکرنی اور اللہ، یہ جو 3 کلمات ہیں، پیچھے میں نے تفصیل کے مسئلے میں بھی ان کو مستثنیات میں لکھوایا ہے. ان تینوں کلمات میں ادخال نہیں ہوتا، یاد رکھیے. یہ ایک تو یہ 3 چیزیں مستثنا ہیں، اس میں حالانکہ 2 حمزے ہیں لیکن قالون، ابو عمر اور ہشام ادخال نہیں کرتے. ایک تو یہ 3 کلمے ہو گئے، اذکرنی، الانا اور اللہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ 2 جگہ پہ آتے ہیں قرآن میں. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آمنتم میں نے بتایا تھا سورۃ طٰہٰ، شعراء اور اعراف میں، طٰہٰ، شعراء اور اعراف میں، اس میں بھی جو ہے وہ ادخال کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بات کرتے ہوئے پہلے بھی 3 کلمے یہ ڈال لیں، چونکہ یہ 3 صورتیں میں آتے ہیں، آمنتم، شعراء، طٰہٰ اور اعراف، 6 کلمات ہو گئے. اچھا، اس کے بعد 7 ایسے کلمات ہیں جن میں ہشام کے لیے دوسرا حمزہ مکسور ہے، لیکن ہشام نے اس میں بلا تفصیل بلا یعنی عدم ادخال نہیں کیا. حالانکہ اس کے لیے دوسرا حمزہ مکسور ہے تو 2 وجہ ہوتی ہیں اس کی، ادخال اور عدم ادخال، لیکن 7 کلمات میں صرف اس کے لیے عدم صرف ادخال ہی ہے. وہ 7 کلمات جو ہیں، یہ شاطبی کا شعر ہے، وفی سبۃ لا خلف عنہ بمریم، ایک کلمہ سورہ مریم میں ہے، وہ لکھوا دیتا ہوں کل. یہ اذا ما مت سورہ مریم میں 7 کلمات میں ہشام کے لیے سب ادخال ہے. اذا ما مت مریم ایک کلمہ، انکم لتأتون، انکم لتأتون یہ اعراف میں، انکم لتأتون، اور ان لنا لاجرا، ان لنا لاجرا یہ بھی اعراف میں ہے. 3 کلمے ہو گئے. ان لنا لاجرا سورہ شعراء میں بھی 4، ان لنا لاجرا، اور انک لمن المصدقین یہ سورہ صافات میں، انک، بس آپ انک ہی لکھ لیں، یہ سورہ صافات میں. اور افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، افکن یہ بھی سورہ صافات میں. 6 ہو گئے، 6 ہو گئے. اور اس کے بعد 7واں کلمہ وہی ہے جو سورہ فصلت والا ہے، انکم لتکفرون والا، انکم لتکفرون والا 7واں کلمہ انکم لتکفرون. یہ آپ کو علم ہے کہ پیچھے میں نے انکم لتکفرون لکھوایا تھا کہ شام کے لیے اس میں تسہیل اور تحقیق 2 وجہ ہیں. اس کو پچھلے بھی میں نے معاملے میں مستثنیات میں لکھوایا تھا. اچھا، وہاں جا کے اس میں تسہیل تحقیق 2 وجہ تھیں، اور یہاں شام کے لیے ادخال عدم ادخال 2 وجہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں سے اسی کلمے میں صرف ادخال ہے. تو آپ دیکھیں یہ 6 اور 7 کلمے ڈالیں تو 13 کلمات ہو گئے.
یہ 7 کلمات جو ہیں یہ شاطبیہ کے شعر نمبر 197 اور 198 میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 14واں کلمہ جو ہے ائمہ کلمہ، ائمہ، یہ 5 جگہ پہ قرآن میں آتا ہے۔ ائمتن میں قاعدے کے مطابق خال، قالون، ابو عمر اور ہشام تینوں کو کرنا چاہیے تھا، ابو جعفر کو بھی کرنا چاہیے تھا، اور ہشام کے لیے خلف کے ساتھ ادخال ہونا چاہیے تھا۔ اس میں صرف ہشام نے ادخال بالخلف کیا بس، اور ویسے ابو جعفر بھی کرتا ہے درہ میں، لیکن قالون اور ابو عمر کے لیے اس میں ادخال نہیں ہے ائمہ میں، وہ ائمہ ہی پڑھیں گے، قالون اور ابو عمر ادخال نہیں کرتے۔ باقی ہشام قاعدے کے مطابق ادخال بالخلف ہی کرے گا قاعدے کے مطابق، جبکہ ابو جعفر بھی تسہیل مال ادخال وہ قاعدے کے مطابق ہے، لیکن قالون اور ابو عمر خلاف قاعدہ اس میں صرف عدم ادخال کرتے ہیں۔ بس یہ 14 کلمات جو ہیں وہ ہو گئے پورے، تو یہاں تک پہنچ کے باب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ارادہ ویسے یہ تھا کہ آج ہم جو ہیں وہ حمزتین فی کلمہ اور حمزتین فی کلمتین دونوں اکٹھا پڑھیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے ذرا باتوں کو سمجھانے میں مشق کرانے میں کوئی ٹائم لگا لیا ہے، اس کا بھی فائدہ ہی ہے، اجرا سے چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔